السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوفل ہندے۔ ہم نے کہانی کا سلسلہ شروع کیا تھا جس کا نام ہے نادیدہ جال، اور اسے تحریر کیا ہے کوپیر عباسی صاحب نے۔ اس کا چوتھا حصہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ لکھتے ہیں، چھت پر وہ خیریت سے پہنچ گئے۔ یہ 3 منزلہ مکان تھا، نیچے کرایہ دار رہتے تھے، جبکہ باقی 2 منزلیں روزینہ کے گھر والوں کے استعمال میں تھیں۔ دوسری منزل پر روزینہ کا بھائی اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ دانش اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ مریانہ اور اس کے چچا چچی اوپر والی منزل پر رہتے تھے، مگر اس کی چچی دن کے وقت نیچے ہی سو جاتی تھیں۔ روزینہ بھی نیچے ہی سوئی ہوئی تھی۔ روزینہ کے ابو کا جنرل اسٹور تھا، وہ اس وقت کام پر گئے ہوئے تھے، اس لیے انہیں لاش کو چھت تک لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ چھت پر جنگلہ بھی لگا ہوا تھا، مگر قسمت ان کی مدد کر رہی تھی۔ چھت پر ماؤنٹی بنی ہوئی تھی، اس کے اوپر پانی کی ٹنکی رکھی تھی، اس سے ہوا کے اخراج کے لیے پائپ باہر نکلا ہوا تھا۔ اس پائپ کے ساتھ ایک پتنگ اٹکی ہوئی تھی۔ دانش کو پتنگ اڑانے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ اس گرمی میں بھی پتنگ اڑا رہا تھا کہ پتنگ پائپ کے ساتھ اٹک گئی۔ اس نے اسے اتارنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ چھت پر ایک سیڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، مگر وہ اس سے اٹھائی نہ گئی۔ وہ اپنی پھپھو یعنی مریانہ کو سیڑھی اٹھانے کے لیے بلانے گیا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دراصل اپنی موت کو بلانے گیا ہے۔ وہ اٹکی ہوئی پتنگ اب مریانہ اور احتشام کی مدد کر رہی تھی۔ احتشام نے ماؤنٹی کے قریب سے لاش کو نیچے پھینک دیا۔ وہ جلدی سے نیچے آ گئے۔ لاش تھپ کی آواز کے ساتھ نیچے گری، مگر یہ آواز کسی نے نہ سنی۔ ادھر ایک خالی پلاٹ تھا جس میں جھاڑ جھنکاڑ نکلا ہوا تھا۔ یہاں سے لاش ملتی تو سب کے ذہن میں یہی آتا کہ اس نے پتنگ اڑانے کے لیے جنگلے سے ماؤنٹی پر چڑھنے کی کوشش کی اور گر گیا۔ خالی پلاٹ میں ظاہر ہے کسی گھر کی کوئی کھڑکی بھی نہیں کھل رہی تھی، اس لیے کوئی اس کی چیخ بھی نہیں سن سکا۔ احتشام نیچے آ کے روزینہ والے کمرے میں لیٹ گیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے پہلو میں اس کی 3 سالہ بھتیجی سو رہی تھی۔ ان دونوں کو بچوں سے بہت پیار تھا، مگر شادی کے 3 سال گزرنے کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ شاید اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی بھتیجی کو اپنے پاس لانے کے لیے لائی تھی۔ احتشام کا دل اس بچی کو دیکھ کر دکھ سے بھر گیا۔ اسے بچوں سے بہت پیار تھا، مگر وہ نادانستگی میں ایک بچے کا قاتل بن گیا تھا۔ جب دانش کے والدین کو اس کی لاش ملے گی تو ان کا کیا حال ہوگا، یہ سوچ کر اس کے دل سے ہوک سی اٹھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ شام کو جب سب جاگے تو دانش کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس کا ٹیوٹر آیا ہوا تھا، سب اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ دانش کا باپ بھی آ چکا تھا، وہ اس کے ساتھ محلے میں دانش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دانش کے باپ کا فکر مند اور پریشان چہرہ وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ ابھی بھی اسے ایک باپ کا وہ فکر مند اور پریشان چہرہ یاد آ رہا تھا۔ آج اس نے اس باپ کی کیفیت کو محسوس کیا تھا جس کا بچہ کہیں کھو گیا ہو۔ وہ سیڑھیوں سے ہی 7ویں منزل پر پہنچا۔ مریم اکیلے میں لفٹ کے ذریعے سفر نہیں کرتی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آ کے سب سے پہلے اپارٹمنٹ نمبر 701 تھا۔ اس نے اگر سب سے پہلے چاول ادھر دیے تھے تو سب سے آخر میں فلیٹ نمبر 704 میں دیے ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ پہلے اپارٹمنٹ کی گھنٹی بجائی تو اندر سے سیف الرحمان باہر نکلا۔ احتشام سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، وہ بھی مریم کی گمشدگی سے پریشان ہو گیا۔ وہ بتانے لگا، یہ جب مریم آئی تھی تو اس وقت گھر میں سنی اکیلا تھا، ہم لوگ تو ابھی آئے ہیں، میں اس کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ اس نے سنی کو دیکھتے ہی بے چینی سے پوچھا، بیٹا جب مریم نے آپ کو چاول دیے تو اس کی ٹرے میں چاولوں کی اور کوئی پلیٹ تھی؟ سوری انکل، میں نے تو دھیان نہیں دیا۔ اس کا جواب سن کر اسے مایوسی ہوئی۔ اچانک وہ بولا، ہاں یاد آیا، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ چاول نکالیں، میں ابھی پلیٹ واپس لے جاتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے اس کو باقی گھروں میں چاول دینے تھے۔ اس نے یہ تو بتا دیا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ٹرے میں چاول کی کتنی پلیٹیں تھیں۔ اگلے گھر سے اسے مطلب کی معلومات مل گئیں۔ ادھر جس عورت نے دروازہ کھولا تھا اس نے اسے بتایا کہ اسے چاول دینے کے بعد اس کی ٹرے میں ایک ہی پلیٹ بچی تھی۔ وہ اس کا بیان سن کے الجھ گیا، کیونکہ اگر اس وقت اس کے پاس ایک ہی پلیٹ بچی تھی
تو اس کا مطلب تھا اس نے چاول پہلے 704 میں دیے تھے اور آخر میں 701 میں دیے تھے، مگر 701 والے کے پاس اس وقت مزید چاولوں کی پلیٹیں تھیں۔ یا تو وہ لڑکا غلط بیانی کر رہا تھا یا مریم نے چاول ترتیب سے نہیں دیے تھے۔ اس نے اسی ادھیڑ بن میں اگلے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر کے انتظار کے باوجود کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو اس نے جھنجھلاہٹ میں گھنٹی پر ہاتھ ہی رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا، اندر سے بنیان اور شلوار میں ملبوس ایک شخص برآمد ہوا۔ احتشام اسے آتے جاتے دیکھتا تو رہتا تھا، مگر اس نے اس سے کبھی ہیلو ہائے نہیں کی تھی۔ کیا موت پڑی ہے تمہیں؟ وہ اس سے دیکھ کر بدتمیزی سے بولا۔ وہ میری بیٹی گم ہو گئی ہے، وہ ادھر تو نہیں آئی؟ اس نے تیور دیکھ کر دبے دبے انداز میں پوچھا۔ وہ چاول دینے آئی تھی مگر اس کے بعد پلیٹ لینے واپس نہیں آئی، اور یہ میں تمہاری بیوی کو بتا چکا ہوں، وہ غصے سے بولا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ احتشام کی نظریں اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ اس کے ہاتھ پر دانتوں کے کاٹنے کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کا انداز احتشام کو پہلے ہی مشکوک لگ رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ پر دانتوں کے نشان دیکھ کر وہ اس کی طرف سے مزید مشکوک ہو گیا، اس لیے اس نے اس سے یہ سوال کیا۔ باقی دونوں گھر والوں نے مریم کی گمشدگی پر فکر مندی کا اظہار کیا تھا اور اس کے ساتھ تعاون بھی کیا تھا، مگر اس شخص کو تو جیسے اس کی بیٹی کی گمشدگی کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ نہیں، اس نے اتنا کہتے ہی دروازے بند کرنے کی کوشش کی، مگر احتشام نے دروازے میں پاؤں پھنسا لیا۔ اسی لمحے اسے ایک گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی۔ ایسے لگا یہ مریم کی آواز ہے۔ احتشام اور دانش کا باپ اکبر محلے میں اسے ڈھونڈنے کے بعد گھر پہنچے تو اس کی بیوی سیڑھیاں پھالانگتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کو دیکھتے ہی بولی، وہ ساتھ والے پلاٹ میں جھاڑیوں میں نے کچھ پڑا ہوا دیکھا ہے، کپڑوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دانش ہی ہے۔ کیا؟ وہ بات مکمل نہیں کر سکا، اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ آپ ادھر بیٹھیں، میں ساتھ والے پلاٹ میں دیکھتا ہوں، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں بولا۔ ساتھ والے پلاٹ کے گرد 5 فٹ اونچی دیوار تھی۔ اس کے گیٹ میں تالا جھول رہا تھا۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر پہنچا، اتنے میں اکبر بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ کچھ آگے جا کے اسے دانش کی لاش کی جھلک نظر آ گئی۔ وہ جھاڑیوں میں تڑی مڑی حالت میں پڑا تھا۔ اکبر اسے دیکھ کر ادھر ہی ڈھہ گیا۔ احتشام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اکبر بلند آواز سے رونے لگا۔ احتشام کا دل بھی پگھلنے لگا۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ تکلیف سے اس کا چہرہ بھی بھج گیا تھا۔ اکبر اچانک اٹھ کے بے یقینی سے اپنے بیٹے کی لاش کو گھورنے لگا۔ احتشام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بھائی جان خود کو سنبھالیں۔ اکبر اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں لے کر اسے چومنے لگا۔ اس کی آواز سن کر گلی میں چیخو پکار مچ گیا۔ احتشام کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ وہ بڑی مشکل سے اکبر کو سنبھال کر باہر لایا۔ اکبر نے لاش کو خود ہی اٹھا لیا تھا۔ احتشام نے اس سے لاش لینے کی کوشش کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ اسے اٹھائے چومے جا رہا تھا۔ احتشام کا دل یہ منظر دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے گناہ کی سزا ایک معصوم بچے اور اس کے والدین کو مل رہی تھی۔ وہ لاش لے کر باہر پہنچے تو اکرام مچ گیا۔ اس واقعے کے بعد اس نے مریانہ سے میل جول چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی ماہ بعد اس کی بیوی روزینہ امید سے ہو گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دانش کی موت بھی بھول گیا اور روزینہ بھی بہت خوش تھی، مگر اولاد کی خوشی اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ ڈیلیوری کے دوران کوئی پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بیٹی کو تو بچا لیا مگر روزینہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ احتشام کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ اس کی ایک بہن شادی شدہ تھی۔ بچی کو اس کے ننیال والے لے گئے۔ وہ اپنی بچی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا اور اکیلے اسے پالنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ اس کی مریانہ سے شادی کر دی گئی۔ اس نے مجبوراً اس سے شادی کر لی، لیکن مریانہ اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے اس کا بھی خیال رکھا اور اس کی بچی مریم کو بھی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ وہ اس وقت حیدرآباد میں رہتے تھے۔ کچھ ماہ بعد ہی احتشام کی پروموشن ہوئی تو اس کے ساتھ اس کے ٹرانسفر کراچی ہو گیا۔ کراچی آ کے انہوں نے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ کچھ ماہ بعد ہی انہوں نے قسطوں پر ایک اپارٹمنٹ
بک کرا لیا اور ادھر شفٹ ہو گئے۔ پچھلے دنوں اس کو ایک اور بار ترقی ملی تھی۔ اس کی ترقی سے اس سے زیادہ خوش ماریانا ہوئی تھی۔ ان کی زندگی معمول پر آ چکی تھی، لیکن آج بھی کبھی کبھار اسے پچھتاوے تنگ کرنے لگتے۔ اسے ماریانا سے اتنے سال گزرنے کے باوجود اولاد حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کا ذمہ دار بھی اپنے گناہ کو ہی سمجھتا تھا۔ وہ اس کا ذکر ماریانا سے کرتا تو وہ جھنجلا جاتی، مگر اسے ہمیشہ سے یہ خوف دامنگیر رہا تھا کہ دانش کا خون ایک دن ضرور رنگ لائے گا۔ آج مریم گم ہوئی تو اس کا خیال اپنے گناہ کی طرف ہی گیا۔ آج اسے اپنے گناہ کی بازگشت صاف سنائی دے رہی تھی اور اس کا دل کھول رہا تھا۔ یہ کہانی کا چوتھا حصہ تھا جو ہم یہاں اختتام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید آگے جو ہے 5واں حصہ جلد نشر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔